صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں زیارت وارثہ پر۔ یہ وہ خاص موضوع ہے کہ جس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اماموں کے قول، امام جعفر صادق نے اس زیارت کی تعلیم دی، اور پورا سال اس زیارت کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور خصوصی طور پہ شب جمعہ اس کی تاکید بھی ہے۔ اس کی تلاوت کریں، اپنے گھر سے کریں یا کربلا معلیٰ جا کر کریں۔ اس وقت بہت زائرین کربلا جا رہے ہیں۔ عاشور پر کچھ لوگ گئے، اب اربعین پر ایک بہت بڑا تعداد، پھر 25 محرم۔ تو پورے سال یہ سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، اور پورا سال لوگ زیارت پر جانے کے لیے تڑپتے بھی ہیں اور لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے اس زیارت کے صدقے، اس موضوع کے صدقے ہمیں بھی جلد کربلا جانا نصیب ہو، اور ہم یہ زیارت مولا حسین کے حرم میں پڑھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں مولانا اعجاز احمد محسنی موجود ہیں، بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں زیارت وارثہ کے موضوع پر۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ سوال آپ کے لیے کریں گے ان سے زیارت وارثہ کے مناسبت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، بے انتہا خوبصورت آپ اس موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ بے انتہا خوبصورت موضوع ہے۔ اس کی ضرورت بھی ہے ابھی نیو جنریشن کے لیے، اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان تک یہ پیغام جا رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ دور تک جا رہا ہے۔ تو یہ پروردگار اس کا خاص اجر آپ کو قبول فرمائے۔ اچھا حضور، ہم مسلسل زیارت وارثہ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو پہلا میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مولا حسین حضرت محمد اور مولا علی علیہ السلام کے کیسے وارث ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں میرے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، کہ اے حسین آپ وارث ہیں اس محمد کے جو محمد اللہ کے دوست ہیں، تو اب محمد کے وارث کیسے ہیں حسین ابن علی؟ بارہا امام حسین کے بارے میں رسول خدا یہ کہہ چکے کہ حسین منی و انا من الحسین، اور یہ لکھا ہوا بھی ہے مولا حسین کے در پر، آپ نے دیکھا؟ جی، مولا حسین کی زلی پر لکھا ہوا بھی ہے، اور رسول متعدد مرتبہ یہ فرما چکے کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اب اس میں لطافت کی بات یہ کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی مجھ سے ہے۔ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے دین کی بقا حسین کی وجہ سے ہے۔ اگر محمد رسول اللہ باقی ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے باقی ہے، بے شک۔ ورنہ نہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں ایسا ہو چکا کہ جمعہ بدھ کو ہوا، تاریخ میں ایسا ہوا کہ فجر کی 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی گئی، تاریخ میں ایسا ہوا کہ امامت جو ہے وہ ایک ایسی خاتون نے کرائی جو شراب پی کر آئی تھی اور زنا کر چکی تھی اور آ کر مردوں کو امامت کروا چکی تھی۔ تو یہ سارا دین کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ حسین نے اس دین کو صحیح جگہ پر لانا تھا، لہٰذا حسین وارث محمد تھے۔ اور پھر رسول خدا نے یہ بھی کہا تھا، اور یہ اہل سنت منابع میں موجود ہے، ہمارے یہاں تو ہے ہی، کہ ابنائی حاضان امامان قاما و قادہ، میرے 2 بیٹے یہ امام ہیں، قاما و قادہ، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں۔ کیا مطلب؟ کھڑے ہونے سے مراد جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں تب بھی امام ہے، ان کی پیروی لازمی ہے۔ قادہ بیٹھے ہوں تب بھی امام ہے، کیا مطلب؟ یعنی بیٹھے ہوں تو یہ بیٹھنا، یہ بیٹھنا نہیں، صلح کی میز پر بیٹھے ہوں تب بھی امام ہے۔ یعنی تم آبجیکٹ نہیں کر سکتے کہ مولا نے صلح کر لی یا مولا نے جنگ کی، جنگ کیوں کی اور یہاں پر صلح کرنی چاہیے تھی اور یہاں پر جنگ کرنی چاہیے، تم امام کو نہیں سکھاؤ گے۔ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، لہٰذا حسین وارث ہیں رسول خدا کے۔ اب یہ جو بات کی امام جعفر صادق نے کہ السلام علیکہ وارث علی ولی اللہ، کہ حسین
آپ وارث ہیں علی مرتضیٰ کے، جو علی ولی اللہ ہیں۔ چونکہ ولایت، ہم دو باتوں کے قائل ہیں، اہل تشیع حضرات دو باتوں کے قائل ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اہل بیت کے لیے امامت بھی ہے، دوسری ان کے لیے ولایت بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ امامت یعنی ان کے لیے خلافت کا اقتدار بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اقتدار میں نہیں دے رہا، اقتدار تو نہیں دیا گیا مولا کو، 25 سال تک مولا کا اقتدار غصب کر لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ اولا من التصرف علی نہیں رہے، علی کی حاکمیت نہیں رہی۔ علی دل کا امام رہے گا، علی جانوں کا امام رہے گا، علی جو بولے گا وہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا علی چونکہ ولایت بھی رکھتا ہے، امامت بھی رکھتا ہے، لہٰذا مولا کائنات ولایت کا بھی تصرف رکھتے ہیں۔ اس ولایت کی تسلسل میں امام حسین جو ہے وہ وارث ہیں۔ اب یہ ولایت کیسے آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ یہ آپ کو ولایت سمجھ میں آئے گی، دیکھیں ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود، چونکہ رسول اللہ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، اللہ اس کا ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی حاکم، یعنی جس معیار پہ پروردگار ہے اس معیار پہ رسول ہے، اور اس معیار پر علی مرتضیٰ ہے، اس تسلسل میں امام حسین ہے۔ اب جب حر پلٹ کے آ رہا ہے تو حر کو مولا حسین نہیں کہہ دے کہ حر توبہ کرو، حر کہہ رہے ہیں حلی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اور امام حسین کہہ رہے ہیں حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ولایت کا تسلسل چل رہا ہے، سبحان میرے رسول نے، میرے جد نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا، واہ۔ ولایت کا تسلسل ہے۔ اے علی ولی اللہ کے وارث آپ پر سلام، اس ولایت کے تسلسل میں حور کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے، جبکہ دونوں کا مطلب دوستی کا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ امام حسین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے امام جعفر صادق نے، دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ معصوم جب بولتا ہے تو بمنزلہ وحی ہوتا ہے، بمنزلہ قرآن ہوتا ہے، اس کے ایک ایک الفاظ نپے تلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کہا ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو، محمد حبیب اللہ کے وارث آپ پر سلام ہو۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کا مطلب دوست، اللہ کا دوست، حبیب اللہ کا مطلب بھی اللہ کا دوست۔ تو اب یہ دونوں دوستیوں میں فرق کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں ابراہیم جو خلیل اللہ ہے نا، خلیل اس دوست کو بولتے ہیں کہ ادنا مرتبے والا چاہے، بہت توجہ سنیے گا، ادنا مرتبے والا چاہے کہ اعلیٰ مرتبے والا میرا دوست بن جائے۔ بالکل ایسے، یعنی ابراہیم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار میرا دوست بن جائے، اور حبیب اس دوستی کا نام ہے کہ اعلیٰ مرتبے والا چاہے کہ ادنا مرتبے والا میرا دوست بن جائے۔ یہ ایک بڑا لیول ہے دوستی کا۔ اب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے وارث بھی یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کے وارث بھی حسین ہیں اور محمد کے وارث بھی حسین ہیں۔ بے شک، یعنی حسین بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دوست بنے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ حسین کے دوست بنے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بہترین آپ نے اس کا جواب دیا۔ اب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم زیارت پہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یبنا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یبنا خدیجہ الکبریٰ۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ مولا حسین، مولا علی اور بی بی فاطمہ کے فرزند ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا اور بی بی خدیجہ کے فرزند کیسے ہوئے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو روشنی ڈالیں گے، زیارت میں خاص جملے جو کہے گئے بسم امام اللہ کی جانب الرحمن سے۔ الرحیم۔ بہت آسان سا اس کا جواب ہے کہ جب ابھی کچھ عرصہ پہلے، جو محرم سے بالکل پہلے مباہلہ گزرا، اور مباہلہ کی آیت ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا، اور یہ سوال ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم سے بھی کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں، جبکہ نسل علی ابن ابی طالب کے بعد ابو طالب پر جائے گی، آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ بالکل،
نسل تو بیٹی سے نہیں چلتی، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے. لوگوں کے سوال ہیں یہ. تو امام نے کہا تھا کہ آیت مباہلہ میں پروردگار نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد اگر یہ عیسائی کٹ حجتی کرے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے آئیں. تو بیٹوں کے مقام پر رسول کس کو لے کے چلے تھے؟ مولا حسین. مولا حسن اور مولا حسین کو لے کر چلے تھے. بالکل بے شک. کیا رسول سے غلطی ہوئی تھی؟ رسول سے غلطی نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ہر جگہ پر نسل بیٹے سے چلے گی. بے شک. واحد اختصاص حاصل اگر ہے تو یا عیسی ابن مریم کو حاصل ہے یا حسین ابن علی کی نسل کو حاصل ہے، کہ اگر نسل چلنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے. اور یہ دوسرا ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ جب رسول کو تانا دے رہے تھے لوگ کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں، دین آگے، چونکہ ہم نے ایام فاطمہ میں اس کو کھل کے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی تو کوئی اولاد نہیں، دین آگے نہیں بڑھے گا اور بیٹی سے کیسے نسل چلے گی. تو یہ اس کا جواب ہے کہ بیٹے سے نسل پوری کائنات میں چلتی ہے، ہم بیٹی سے نسل چلا کے دکھائیں گے اور پوری دنیا میں سادات اتنے ہوں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے، ہر جگہ پر سادات ہوں گے. تو یبن محمد المصطفیٰ، اور چونکہ جب محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہو گئے تو ان کی زوجہ خدیجہ کبریٰ، اس لیے خدیجہ الکبریٰ کی بھی بیٹی. سبحان اللہ. ناظرین، یہ ہمارا موضوع زیارت وارثہ، مسلسل ہم اسی پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ ایام عزا کے وہ خاص دن ہیں جس پر اہل بیت رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہیں کہ جس میں بیویاں سفر میں ہیں. میں قبلہ آپ سے چاہوں گا کہ کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا مصائب کا ہمارے ناظرین کو آپ پیش فرمائیں. میں ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک بات کہ امام حسین نے وقت آخر بہت ساری وصیتیں کی تھی بیوی زینب کو. ان میں ایک وصیت کی تھی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب آپ نماز شب میں مجھے مت بھولیے گا، نماز شب میں میرا نام یاد رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حسین کو ضرورت نہیں ہے دعا کی، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ میری پھوپھی کی نماز شب بھی ایسی حالت میں قضا نہیں ہونے والی جب ہاتھ پس گردن پڑے، جب قید ہے. اور اب جب کہ سفر کا یہ عالم تھا اور قید خانے میں تھیں تو سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی جان بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی، شب نماز بیٹھ کر پڑھ رہی. کہا پھوپھی جان آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کے گھر میں جب کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے نا تو اس کا مطلب ہم تو بہت آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں نا، تھوڑا سی گھٹنے میں درد ہوا تو بیٹھ گئے، لیکن اہل بیت کے گھر میں جب بیٹھ کے کوئی نماز پڑھے تو اس کا مطلب قیامت کا دن ہے. یعنی علی نے جب نماز پڑھی ہے بیٹھ کر تو جب ضرب لگی ہے طبیب نے کہا ہے کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہی ہے، مطلب دن آخری آئی، یعنی قیامت کا وقت ہے جب وہ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی. کہا پھوپھی جان بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ کہاں سید سجاد، قید خانے میں کھانا اتنا آتا ہے کہ یا میں کھا لوں یا بچے کھا لیں. جناب سکینہ ہے، جناب رقیہ چونکہ الگ الگ، جناب عاتقہ ہے، جناب مسلم کی بیٹی ہے، اور بہت بچے تھے. کہ بچوں کو میں دے دیتی ہوں. اے سید سجاد میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. 62 سال کی ہیں جناب زینب. سید سجاد میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. جناب زینب نے بیٹھ کر نماز پڑھی. قائم کے دم سے آج بھی